بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ طلبہ کرام، سبق نمبر 120 اور باب العدہ میں ہم بات کریں گے حالت حیض میں دی گئی طلاق کی عدت کا بیان، اور ساتھ ہی ہم عدت کی ابتدا کا بیان پڑھیں گے کہ جو بھی عدت ہو اس کی ابتدا کب سے ہوتی ہے، طلاق کی صورت میں یا ویسے ہی فرقت کی صورت میں یا وفات، شوہر کے وفات پا جانے کی صورت میں عدت کی ابتدا کہاں سے ہوگی، تو اس کا بھی انشاءاللہ آج تفصیلی ذکر ہوگا۔ اذا طلق الرجل امرأته في حالة الحيض لم تعتد بالحيضة التي وقع فيها الطلاق۔ شوہر نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دے دی، وہ عورت اس حیض کو شمار نہیں کرے گی عدت میں جس میں طلاق واقع ہوئی۔ ان العدت مقدرۃ بثلاث حیض کواملہ، کہ عدت 3 کامل حیض مقرر کی گئی ہے، فلا ينقص عنها، اس سے کم نہیں کی جائے گی۔ اگر اس ناقص حیض کو بھی شمار کریں گے تو پھر یا تو دوسرے 2 حیض شمار کرنے کی وجہ سے کم ہو جائے گی، یا دوسرے 3 شمار کریں گے تو پھر 3 سے زیادہ ہو جائے گی، اس لیے اس حیض کو شمار نہ کرو، مستقل طور پر 3 لے لو۔ وَإِذَا وُطِئَتِ الْمُعْتَدَّةُ بِشُبْهَةٍ، یہاں سے وطی بشبہ، اس طرح ہوا کہ ایک عورت ہے وہ طلاق کی مثلا عدت گزار رہی تھی، اس دوران اس کے ساتھ وطی بشبہ ہوگی، یہ بشبہتن کا تعلق وطیت کے ساتھ ہے۔ معتدہ وہ طلاق کی عدت مثلا گزار رہی تھی، اس دوران اس کے ساتھ شوہر نے ہم بستری کر لی یا کسی اور نے بستری کر لی، تو اب اس کی وجہ سے بھی اس کے اوپر عدت ہے، اور پہلے سے وہ طلاق کی عدت بھی گزار رہی ہے۔ اب 2 عدتیں اس کے اوپر آ گئیں، فرماتے ہیں فعلیہا عدۃ اخری، اس کے اوپر ایک اور عدت واجب ہو جائے گی دوسری وطی کی وجہ سے۔ وتداخلت العدتان، دونوں عدتوں کے درمیان تداخل ہو جائے گا۔ سمجھ لیں کہ عقوبات کے اندر تداخل ہوتا ہے، اور عبادات میں اسباب کے اندر تو تداخل ہو سکتا ہے لیکن احکام کے اندر نہیں ہو سکتا۔ جیسے کہ سجدہ تلاوت کا سبب وہ تلاوت کرنا ہے قرآن مجید کی اس آیت سجدہ کی، تو وہ سبب ہے، تو اس سبب کے اندر تداخل ہو سکتا ہے کہ ایک ہی مجلس میں جتنی مرتبہ وہ آیت پڑھی جائے تو ایک ہی سجدہ ہوگا، لیکن آگے جو احکام ہیں یعنی سجدہ کرنا، اس کے اندر تداخل نہیں ہوتا۔ تو اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ عبادات میں تداخل تو نہیں ہوتا، ان کے اسباب میں ہوتا ہے، احکام میں نہیں ہوتا، اور جہاں تک بات عقوبات کی ہے تو ان کے احکام کے اندر بھی تداخل ہوتا ہے۔ تو اب یہاں پہ عدت عورت نے گزارنی ہے تو اس میں بھی فرماتے ہیں کہ تداخل ہو جائے گا۔ یکون ما تراہ المرأة من الحیض حسبا منهما جميعا واذا انقضت العدة الاولى ولم تكمل الثانية فعليها تمام العدة الثانية۔ پس عورت اس کے بعد یعنی دوسری مرتبہ جو اس کے ساتھ وطی ہو چکی حالت عدت میں، تو اس کے بعد جو بھی حیض آئے گا وہ دونوں عدتوں میں سے شمار ہوگا، یہ ہے تداخل کا مطلب۔ لہٰذا اگر اس کے بعد جو آئے گا، اگر اس نے مثلا پہلے 2 حیض گزار چکی تھی، پہلے والی طلاق کی عدت کے 1 حیض رہتا تھا، تو اس کے بعد جو حیض آئے گا تو وہ پہلی عدت کا آخری ہوگا اور وہی حیض دوسری عدت کا پہلا ہوگا۔ وَإِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ الْأُولَىٰ، بس جب پہلی عدت پوری ہو جائے گی، وَلَمْ تُكْمِلِ الثَّانِيَةَ، اور ابھی تک دوسری عدت کو پورا اس نے نہیں کیا، تو فَعَلَيْهَا تَمَامُ الْعِدَّةِ الثَّانِيَةِ، پھر اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ دوسری عدت کو مکمل کرے، یعنی دوسری عدت کے ابھی 2 حیض گویا کہ باقی ہیں۔ وَهَذَا عِندَنَا، یہ حناف کے نزدیک ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ لا تتداخلان، دونوں عدتیں الگ الگ ہوں گی، آپس میں ان کا تداخل نہیں ہوگا۔ دلیل دیتے ہیں کہ لأن المقصود هو العبادہ، مقصود عدت سے عبادت ہے، اور عبادت کے اندر تداخل نہیں ہوتا، جیسے ابھی ہم نے ذکر کیا۔ فإنها عبادۃ کف عن التزوج والخروج، کہ یہ عورت کو دوسری شادی کرنے اور گھر سے باہر نکلنے سے روکنے کی ایک عبادت ہے یہ عدت۔ فلا تتداخلان، بس ان میں تداخل نہیں ہوگا۔ الصوم فی یوم واحد، جیسے کہ ایک ہی دن 2 روزے رکھنا، تو 2 روزے ایک دن میں کیسے رکھے جا سکتے ہیں، یعنی یہ عبادت اور اس میں تداخل نہیں ہوگا، اس کے لیے الگ الگ دنوں کا ہونا ضروری ہے۔ معنی العبادت تابع، اچھا ولنا، احناف فرماتے ہیں کہ ان المقصود التعرف عن فراغ الرحم، مقصود عدت کے 4 مقاصد ہم نے ذکر کیے تھے، ان میں سے یہ دوسرا مقصد ہے کہ عدت کا مقصد ہوتا ہے
عورت کی رحم کے فراغ کا پہچاننا کہ عورت کا رحم فارغ ہو چکا ہے، یعنی اس کے پیٹ میں کوئی حمل تو نہیں ہے، یہ پہچاننے کے لیے عدت ہوتی ہے۔ قد حصل بالواحدہ، فرماتے ہیں کہ وہ پہلی عدت سے حاصل ہو گیا ہے، عدت جب وہ گزار رہی ہے اس سے حاصل ہو چکا ہے۔ تداخلانی، پس اس کے بعد جو مزید حیض آئیں گے تو اس میں وہ صرف یہ پہچاننا ہے کہ دوسری وتی سی کوئی حمل تو نہیں ٹھہرا، تو اس کے لیے تداخل ہی ہو جائے گا، اگلا کوئی ایک حیض بھی آئے گا تو اس سے پتہ چل جائے گا۔ ومان العبادت تابع، جو امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ عبادت ہے، تو ہم کہیں گے عبادت کا معنی ہے اس کے اندر تابع ہے، ضمنن ہے، مقصودی نہیں ہے، مقصود تو یہ ہے اس سے۔ اللہ ترى انہا تنقضی بدون علمها، فرماتے ہیں کہ عبادت کا معنی تابع ہے، اس کی دلیل ہمارے پاس یہ ہے کہ عورت کو علم بھی نہیں ہوتا اگر اس کو طلاق ملی ہے یا نہیں ملی، یا اس کا شوہر فوت ہو گیا یا نہیں ہوا، اس دوران اگر عدت کے وہ پوری مدت گزر گئی یا 3 حیض گزر گئے، فرماتے ہیں کہ اس کو علم نہ بھی ہو پھر بھی اس کی عدت پوری ہو جاتی ہے۔ وما ترکها الکفہ، اور باوجود اس کے کہ اس عورت نے کسی کے ساتھ شادی بھی آگے کر لی اس دوران، اور اس نے کف نہیں کیا، یعنی رکی نہیں ہے وہ، تو اسی عدت کے دوران آگے شادی بھی کر لی تو وہ شادی آگے ہو جاتی ہے، نکاح آگے ہو جاتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اگر یہ عبادت ہے تو عبادت کے اندر نیت ضروری ہوتی ہے، عبادت کے اندر اس کے کچھ ارکان ہوتے ہیں، تو یہاں پر اگر عدت ہے تو عدت کا رکن یہ تھا کہ وہ مکمل وہ گزار کر اس کے بعد آگے وہ کسی سے نکاح کرتی، اور جب تک اس کو علم نہیں ہے اس وقت تک وہ عبادت ہوتی ہی نہ، جبکہ یہاں پر تو وہ اس کے باوجود ہو رہی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ لیکن اگر عدت کے ایام گزر چکے ہیں تو جس وقت سے طلاق ہوئی ہے، جس وقت سے شوہر فوت ہوا، اس وقت سے اس کی عدت شمار ہو جاتی ہے، بے شک اس کو علم نہ ہو۔ تو یہ سب چیزیں بتاتی ہیں کہ اس کے اندر عبادت والا معنی ضمنی ہے، مقصودی نہیں۔ والمعتدۃ عن وفات اذا بوتیت بشبہۃ تعتد بالشہور وتحتسب، ضمیر کر معتدہ کی طرف راجع ہو جائے گی کہ وتحتسب بما تراہ من الحیض فیہا، فرماتے ہیں کہ اگر اس طرح ہوا کہ عدت وفات کی گزار رہی تھی عورت، معتدہ عن وفات، اس کے ساتھ وتی بشبہ ہوگی، وہ 4 مہینے 10 دن کے اندر اندر اس کے ساتھ کسی نے وتی بشبہ کر لی، فرماتے ہیں کہ اس صورت کے اندر وہ مہینوں کے ساتھ ہی عدت گزارتی چلی جائے گی، وہی 4 مہینے 10 دن ہی عدت گزارے گی، لیکن اس کے اندر 4 مہینے 10 دن میں جو یہ حیض دیکھے گی وہ حیض وہ اسی عدت میں سے ہی شمار کرے گی، یعنی جو کچھ وہ حیض آئے گا اس کو تو وہ اسی میں ہی ہوگی۔ تحقیقاً للتداخل بقدر الامکان، بقدر امکان جتنا ممکن ہے تو ہم دونوں عدتوں کا آپس میں تداخل کریں گے۔ ایک تو چلو 4 مہینے 10 دن وہ تو اسی طرح ہی گزارتی رہے گی، بیچ میں جو وتی بشبہ ہو چکی ہے تو اس کی عدت کا کیا کریں؟ فرماتے ہیں کہ وہ اسی کے اندر جو اس کو حیض آئے گا نا، تو کم از کم جتنا حیض آ رہا ہے تو اسی سے ہم جتنا ممکن ہے تو بس وہی اس میں کر دیں گے، اور اصل تو برات راہ میں وہ ہو جائے گی، اور باقی 4 مہینے 10 دن وہ اپنی عدت پوری کرے گی۔ وابتداء العدت فی الطلاق عقیب الطلاق، اب یہاں سے عدت کی ابتدا کا بیان شروع ہوگا کہ عدت کی کوئی بھی عدت ہو اس کی ابتدا کہاں سے ہوگی، کیونکہ ابھی یہاں پہ ہمیں ضرورت پڑی نا کہ عورت کے علم کے بغیر بھی عدت گزر جاتی ہے، تو سوال ہوا کہ بھئی عدت پھر شروع کب ہوتی ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ عدت کی ابتدا فی الطلاق عقیب الطلاق وفی الوفات عقیب الوفات، فإن لم تعلم بالطلاق او الوفات حتى مضت مدة العدة فقد انقضت عدتها، عدت کی ابتدا طلاق میں طلاق کے فوری بعد ہوگی، اور وفات میں وفات کے فوری بعد ہوگی، اور پس اگر اس کو طلاق کا نہیں پتہ چلا یا اس کو اپنے شوہر کے وفات کا نہیں پتہ چلا یہاں تک کہ عدت مکمل ہو گئی، کہتے ہیں کہ حقیق اس کی عدت مکمل ہو چکی ہے، تو پتہ بھی بالکل نہ چلے، اس کو نئے سرے سے عدت گزارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لأن سبب وجوب العدت الطلاق، کیونکہ عدت کے واجب ہونے کا جو سبب ہے وہ طلاق ہے، اب الوفات یا وفات ہے، عورت کا علم ہونا یہ اس کا سبب نہیں ہے بلکہ یہ سبب ہے۔ فیعتبر ابتداؤها من وقت وجود السبب، پس اس عدت کی ابتدا کا اعتبار سبب کے موجود ہونے کے وقت سے ہی کیا جائے گا۔ مشایخنا رحمہم اللہ، ہمارے جتنے بھی فقہاء ہیں فرماتے ہیں کہ یفتون فی الطلاق، طلاق کے بارے میں وہ یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ ان ابتداءها من وقت الاقرار، اس وقت اقرار آیا جائے گا، یعنی عورت اس کا اقرار کر لے کہ ہاں واقعی تو نے مجھے طلاق دے دی اور میری عدت پوری ہو چکی، یہاں واقعی تو نے مجھے طلاق دے دی ہے، اس کے بعد سے
اس وقت وہ اقرار کرے گی اور شوہر کی طرف سے بھی اقرار پایا جائے گا اور دونوں کے آپس میں موافقت ہو جائے گی، تو اس وقت سے اس کی ابتدا ہوگی عدت کی، اس سے پہلے نہیں ہوگی۔ نفیًا لتہمۃ الواضعۃ، ان دونوں کے آپس میں موافقت اور اتفاق کی تہمت کی نفی کرنے کی وجہ سے۔ یعنی اگرچہ مشائخ کا یہ فتویٰ کہ اگر دونوں یعنی شوہر کی عرصہ تک بیوی سے غائب ہے، پھر آ کر کہتا ہے کہ میں نے تو تجھے طلاق دی تھی اور تیری عدت بھی پوری ہو چکی تھی، اور مقصد ان دونوں میاں بیوی کا آپس میں یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ مرض الموت میں ہو، یا ہو سکتا ہے کہ یہ اپنی بیوی کو کے لیے وصیت کرنا چاہتا ہو، تو جب تک وہ نکاح میں ہے تو اس کے لیے وصیت ہو نہیں سکتی، تو اس لیے اس نے کہا کہ یہ اس طرح کرتے ہیں، ہم دونوں میاں بیوی آپس میں موافقت کرتے ہیں کہ میں نے طلاق بھی دے دی ہے اور وہ کہے کہ میری عدت بھی پوری ہو چکی ہے، لہٰذا اب میں کہوں گا کہ یہ اجنبی ہو چکی ہے، اب اس کے لیے میں وصیت کرتا ہوں اتنے اتنے مال کی۔ تو اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے ان کے یہ موافقت کی تہمت ہے میاں بیوی کی، تو لہٰذا مشائخ نے فرمایا کہ فتویٰ دے دو کہ جس دن عورت اور مرد آپس میں اقرار کریں گے اس دن کے بعد عدت شروع کرو، تاکہ ان کو یہ والی جو فاسد غرض ہے اس کو پورا کرنے کا موقع نہ ملے۔ یا کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اسی بیوی کی بہن کے ساتھ نکاح کرنا چاہتے تو لہٰذا اس کے نکاح میں رکھ نہیں سکتا، اس کو دو بہنوں کو جمع نہیں کر سکتا، اس لیے وہ یہ ہیلا کرتے ہیں دونوں میاں بیوی مل کر کے مجھے تم کہو کہ تم نے طلاق دے دی اور میں کہوں کہ عدت گزر چکی ہے، لہٰذا اس کی فوری بعد آپ میری بہن سے نکاح کر لو۔ تو اس تہمت کی وجہ سے ہمارے مشائخ نے یعنی متاخرین فقہاء نے فتویٰ دیا ہے کہ ان کی یعنی عورت کی عدت کی ابتدا وہ یہاں سے شروع ہو جس وقت سے ان کا آپس میں اقرار ہوا ہے، پہلے گزر چکی ہے عدت اس کا اعتبار نہیں۔ لیکن یہ ایک جزئی واقعہ ہے کہ جس وقت دونوں آپس میں اتفاق کر رہے ہوں تو ان کے اتفاق سے تہمت متحقق ہوگی، اس سے پہلے نہیں ہوگی، ورنہ اصل فتویٰ وہی ہے کہ جس وقت طلاق ہوئی اسی وقت سے عدت شروع ہوگی، لیکن کہیں پہ اگر ان کے اوپر تہمت ہے تو وہاں پہ پھر اس مشائخ کے فتوے کو لیا جا سکتا ہے۔ العدۃ فی النکاح الفاسد عقیب التفریق او عزم الفاتی علی ترک وطئها۔ اچھا، عدت نکاح فاسد کے اندر کب سے شروع ہوگی؟ نکاح فاسد ہے، اب فرقت کرنی ہے، فرقت کرنے کے بعد اب کب سے اس عدت کو شمار کریں؟ تو فرماتے ہیں جس وقت قاضی ان کے درمیان تفریق کرے گا اس دن سے عدت شمار ہوگی، اور یا یہ ہے کہ قاضی نے تفریق نہیں کی لیکن ہم بستری کرنے والے نے ہم بستری عورت کے ساتھ کرنے کو ترک کرنے کا پختہ عزم کر لیا ہے، اس دن سے عدت شروع ہو جائے گی۔ امام ظفر فرماتے کہ من آخر الوطئات، جس دن آخری وطی اس نے کی ہے نا، اس کے بعد جو اس نے ابھی تک وطی نہیں کی، اس دن سے عدت شروع ہو گئی ہے، اس دن سے عدت شروع ہو چکی ہے۔ لأن الوطأ هو السبب الموجب، کیونکہ وطی ہی وہ عدت کے واجب کرنے کا سبب ہے نا، تو لہٰذا آخری وطی سے شروع کر لو۔ لیکن احناف فرماتے ہیں کہ آخری وطی کا پتہ ہی نہیں چلتا نا، کیونکہ ان کل وطء وجد فی العقد الفاسد یجری مجرى الوطأة الواحدہ، کہ ہر وطی جو فاسد عقد کے اندر پائی جاتی ہے وہ ایک ہی ہم بستری اور ایک ہی وطی کے قائم مقام ہوتی ہے، لاستناد الکل الى حکم عقد واحد، کیونکہ ہر ایک وطی وہ ایک ہی عقد کے حکم کی طرف منسوب ہوتی ہے۔ جیسے کہ دیکھو ساری وطیاں مل کر، ساری ہم بستریاں مل کر ایک عقد میں، ان کی وجہ سے صرف ایک مہر واجب ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ ساری ایک ہی عقد کے اندر کی گئی ہم بستریاں وہ ایک شمار ہوتی ہیں۔ وَلِهَذَا يَكْتَفِي فِي الْكُلِّ بِمَهْرٍ وَاحِدٍ، اسی وجہ سے ایک ہی مہر کے اوپر اکتفا کر لیا جاتا ہے فی الکلی تمام ہم بستریوں کی طرف سے۔ اب یہ بات ہے تو گویا کہ کل ملا کر یہ ایک ہی وطی ہیں، تو لہٰذا اب آخری وطی کا پتہ کیسے چلے گا؟ سب مل کر یہ مجموعہ مل کر ایک ہی وطی بنتے جا رہی ہے، تو اب آخری وطی کا پتہ نہیں چلے گا، کیونکہ جب تک ان کے درمیان تفریق نہیں ہوگی یا جب تک یہ پختہ عزم نہیں کرے گا۔ فقبل المتارکتی، پس قاضی کی طرف سے ان کے درمیان متارکت یعنی ان کے درمیان تفریق سے پہلے یا شوہر کی طرف سے پختہ عزم سے پہلے لا تثبت العدت، عدت ثابت نہیں ہوگی، کیونکہ مع جواز وجود غیرہ، یہ جو پچھلی وطی ہے کا مجموعہ ہے، اس کے بعد دوسری کسی وطی کا بھی پائے جانے کے ممکن ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ یہ جب تک کہ ان کے درمیان تفریق نہیں ہوئی ہے، شوہر نے پختہ عزم لکھ کر نہیں دیا کہ بھائی میں آپ کے بعد نہیں کروں گا، اس تک ممکن ہے کہ کوئی اور وطی وہ کر لے، تو لہذا آخری وطی کا کیسے پتہ چلے گا؟ نہیں چل سکتا جب تک کہ یہ آپس میں ایک ساتھ رہتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ وَلِأَنَّ التَّمَكُّنَ عَلَى وَجْهِ الشُّبْهَةِ قِيمَ مقام حقیقت الوطی، تو کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ یار وہ آخری وطی تو اس نے کی ہے، اس کا پتہ چل گیا نا،
بیوی کو خود پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی یہ آخری وتی ہے، اس کے بعد وتی کوئی بھی نہیں کی تو لہٰذا اس آخری وتی سے مستری کے بعد سے عدت شمار کرو۔ اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ تو ٹھیک ہے آخری وتی ہوگی ہے، لیکن آگے ابھی تک جب تک یہ ایک ساتھ رہ رہے ہیں تو وتی کے اوپر تمکن اور قدرت موجود ہے، تو تمکن اور قدرت موجود ہونا یہ بھی حقیقت میں گویا کہ وتی کا موجود ہونا ہے، لہٰذا جب تک یہ آپس میں ایک ساتھ رہتے ہیں تو اس وقت تک یہ امکان موجود ہے کہ یہ مستری اور بھی کر لیں گے، تو آخری کا پتہ پھر بھی نہیں چل سکتا۔ فرماتے ہیں کہ ایک شبے کے طور پر ایک وتی کے اوپر قدرت، اسی کو ہم حقیقت وتی کے مقام کریں گے۔ یہ خفا یہ کیونکہ حقیقت وتی کا تو پتہ چلتا نہیں ہے نا، کب کریں گے کب نہیں کریں گے، وہ تو ایک فطری چیز ہے کہ وہ کر لیں گے وتی جب تک کے ساتھ رہتے ہیں، تو لہٰذا وہ مخفی ہے۔ جب مخفی ہے تو ہم ظاہر ایک دلیل ہے وہ کیا کہ ابھی شوہر کو قدرت حاصل ہے اس کے اوپر ہم مستری کرنے کی، تو اسی کو ہم مقام رکھیں گے کہ بھائی جب تک کہ جدائی نہیں ہوئی اس وقت تک وتی کا امکان موجود ہے۔ ومساس الحاجت الی معرفت الحکم فی غیرہ، کوئی یہ اشکال کر سکتا تھا کہ اب حقیقت وتی اور اس کے بعد وتی کی قدرت یہ تو ان کو معلوم ہے نا، آپ کہتے ہو کہ بھئی حقیقت وتی مخفی ہے، کیوں مخفی ہے؟ میاں بیوی کو تو پتہ ہے، لہٰذا میاں بیوی کو جب پتہ ہے کہ بھئی ہم نے یہ آخری وتی کر لی، اس کے بعد ہم وتی نہیں کریں گے، بس حقیقت وتی معلوم ہوگی کہ آخری وتی یہ تھی، تو جب یہ پتہ چل جاتا ہے تو بس اسی وتی سے آگے ہم عدت شمار کر سکتے ہیں۔ تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ مساس الحاجتی کہ وتی کی قدرت کو وتی کے مقام کریں، اور جب تک کہ تفریق نہ ہو تو ہم یہی کہیں کہ بھئی ابھی بھی یہ آخری وتی نہیں پائے گی، تو اس کی ضرورت، اس حکم کے پہچاننے کی ضرورت ہمیں جو ہوئی ہے وہ فی حق غیر ہی، اس شوہر کے علاوہ کسی دوسرے مرد کے حق میں ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، اس شوہر کو تو پتہ ہے کہ بھئی اس کے بعد ہم آخری وتی نہیں کریں، یہ آخری وتی ہے اس کے بعد کوئی وتی نہیں کریں گے، ہم بستری نہیں کریں گے، تو چلو جی ہم یہ کہہ دیتے کہ بھئی یہ آخری وتی ہے اس کے بعد عدت شروع کرو۔ لیکن اگلے بندے کو تو نہیں پتا، اگلے بندے کو جو اس عورت کے ساتھ نکاح کرے گا اس کو تب ہی پتہ چلے گا کہ جب ان دونوں کے درمیان جدائی ہوگی، جدائی سے پہلے اس کو پتہ ہی نہیں چل سکتا کہ اس عورت کے ساتھ آخری وتی کی ہے یا ابھی ہونے والی ہے یا کیا ہے۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جب تک یہ اپنے میں ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تو تمکن علی الوتی موجود ہے، اس وجہ سے عدت شروع نہیں ہوئی۔ ہاں جب تفریق ہو جائے گی، ہاں جب شوہر پختہ عزم ظاہر کر دے گا تو اس سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہاں بس وہ اب نہیں کرنا چاہتا، لہٰذا الگ بھی ہو گیا، اپنے آپ کو اس نے الگ بھی کر دیا ہے، تو اس صورت کے اندر بس یہ ہے کہ عدت وہاں سے پھر شروع ہو جائے گی۔ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے ان کو خود تو پتہ ہے، لیکن کبھی اس کے علاوہ تیسرے بندے کو نہیں پتا ہوتا کہ آخری وتی کب پڑے گی اور کب سے عدت شروع ہوئی، تو اس لیے ہمیں ضرورت پڑی ہے کہ تفریق کی جائے، اور یا یہ ہے کہ شوہر پختہ عزم ظاہر کر دے تو پھر عدت شروع ہو۔ تو اس سبق کو یہیں پہ روکتے ہیں، اور اس میں ہم نے عدت کی ابتدا پڑھ لی کہ کب سے ہوتی ہے، اور اس سے پہلے ہم نے دو کہ معتدہ عدت گزاری تھی، اس دوران اس کے ساتھ وتی ہو گئی ہے، تو وہ پھر دونوں عدتوں میں تداخل کا بیان ہم نے پڑھ لیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔